کسی بشر میں اتنی استعداد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست ہم کلام ہو. وہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی اس ہیبت اور جلال کو اور اس کیفیت کو وہ انسان برداشت کر سکے. کسی انسان میں اتنی قوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کلام فرماتا ہے لیکن کوئی انسان اس قابل نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے, الا وحیا, وحی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے. او من وراء حجاب, یا حجاب کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, یا رب تعالیٰ کوئی رسول, کوئی فرشتہ بھیجتا ہے, قاصد رسول بنا کر کوئی فرشتہ بھیجتا ہے. فیوحی باذنہ ما یشاء, تو وہ فرشتہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا وہ آ کر اس رسول کو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے اذن سے آ کر وہ وہی کرتا ہے. انہ علیم قدیر, وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور ہر ایک اپنے ارادے پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے, ہر چیز پر وہ قادر بھی ہے. اب اس آیا کریمہ میں وہی کی تین صورتیں بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ کلام, عام انسان اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکتا, لیکن رب تعالیٰ ان لوگوں سے کلام کرتا ہے وحی کے ذریعے سے, حجاب کے پیچھے سے یا فرشتے کو بھیج کر. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ تینوں صورتیں جو بیان ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ, یہ قرآن کریم بھی وہی ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد, قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی فرمایا. وہی کا معنی ویسے تو یعنی بے شمار, اس کا معنی اشارہ بھی ہوتا ہے, اس کا معنی کتابت بھی ہوتا ہے, اس کا معنی یعنی اپنا اعلام فی اخفا, چھپ کر چپکے سے کوئی بات یہ جنا دینا, اسے یہ کہتے ہیں یعنی وہی. اس کے لیے یعنی یہ مختلف اس کے معنی بیان فرمائے, الاشارۃ السریہ بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی, فرشتہ بھی لے کر نازل ہوتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرشتہ جو وہی لے کر نازل ہوتا, اس وحی میں الفاظ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے, مفہوم اور معانی بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قرآن کے ساتھ تعبیر فرماتے. اس وحی کو ہم وحی مطلوب کہتے ہیں. مطلوب کا معنی جس کی عام طور پر نمازوں میں اور نماز کے آگے پیچھے بھی تلاوت کی جاتی ہے. مطلوب ان کا معنی تلاوت کی جانے والی وحی, یہ وحی مطلوب ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں. دوسری وحی ہے جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب پر کوئی مفہوم نازل کرتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے لفظوں میں بیان فرماتے ہیں. جیسا کہ اس حدیث یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا, کیفیت تھی جو ارانہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کپڑا تھا, آپ کو ڈھانپ دیا گیا, تو آپ سے صرف ایک اپنا خراٹوں کی آواز سی آئی, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سمجھے کہ کیا ہوا. لیکن جب آپ اس کیفیت سے نکلے تو آپ نے ارشاد فرمایا سائل کہاں ہے؟ سائل حاضر کر دیا گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے سائل, یہ جو خوشبو کے اثرات ہیں انہیں دھو ڈال اور اپنا جبہ اتار دے, اور عمرے میں وہی کچھ ادا کر جو تو اپنے حج میں ادا کرتا, یعنی جا کر طواف کعبہ بھی کر, مقام ابراہیم پہ جا کر نماز بھی پڑھ, اور اس کے بعد جا کر صحیح صفا مروہ بھی کر وغیرہ وغیرہ, اور پھر اس کے بعد جا کر حلق بھی کروا لے. اب اس میں یہ بھی وہی ہے, لیکن یہ قرآن کریم میں یہ الفاظ نہیں ہیں, تو اسے کہتے ہیں وحی غیر مطلوب یا وحی خفی, ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پہ وہ مفہوم نازل کر دیا گیا. اب ہمیں یہ کتنی ساری احادیث ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ ساری کی ساری وہ قرآن کریم کی تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیے, اس کی تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اگر کوئی آدمی کہتا ہے بس قرآن ہی کافی ہے, تو پھر وہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ, نمازیں پڑھو. مثال کے طور پر مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, نمازیں پڑھو. اب نمازوں کے لیے اذان کیا ہے قرآن کریم میں اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں. ارشاد ہوا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو تو یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ اس کے ساتھ لاو لاب کرتے ہیں, ہنستی ہیں, مذاق کرتی ہیں. او دیکھو اب ان کا یہ ان کے اعلان ہو رہے ہیں, اب یہ لوگ اکٹھے ہوں گے, اب یہ یوں کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس اذان کا مذاق اڑاتے تھے. یہودی اذان کا مذاق اڑاتے تھے. اذان کیا ہے وہ قرآن کریم میں نہیں. ندا کے متعلق ذکر ہے کہ جب نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اب بھی کئی بندے ایسے ہیں جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں,
وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یہ ایسے مردود ہیں، ایسے ظالم ہیں کہ ان کے آباء و اجداد میں سے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو انہیں بندر بھی بنایا گیا، سور بھی بنایا گیا. یہ ان کی اولاد ہیں جو اذان کا جو مذاق اڑاتے ہیں. تو اذان کی تفصیل نہیں، کیا ساری پانچوں نمازوں کے لیے ایک ہی اذان ہے یا اذان کے کلمات میں فرق ہے؟ یہ حدیث کے علاوہ کوئی پتہ نہیں چلے گا. اذان اور اقامت میں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ اس کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ اسے آہستہ سے پڑھنا ہے، اسے تیزی سے پڑھنا ہے، اسے کانوں میں انگلیاں دے کے پڑھنا ہے، اسے انگلیوں کے بغیر پڑھنا ہے. اب یہ کون پڑھے گا؟ کیا اقامت وہی بندہ کہے جس نے اذان دی ہے، یا کوئی اور بھی دے سکتا؟ حالت وضو میں اذان دے یا اس کے علاوہ بھی دے سکتا ہے؟ یہ ساری کی ساری تفصیل تو حدیث سے پتہ چلے گا. اب یہ وہ پہلو ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح حیثیت کو متعین کرتا کہ نبی، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام رساں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ منصب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نبی مکمل کر کے امت کے سامنے پیش کرتا. نبی شارع بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تشریح بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قانون سازی بھی. یہ منصب بھی اسے عطا کیا گیا، اور رب تعالیٰ نے اس منصب کو اسی طرح امت کے لیے واجب الاطاعت قرار دیا جس طرح کے قرآن کریم کی اطاعت ہم پر واجب ہے. آپ اس سلسلے میں نماز کو دیکھیں. نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نمازیں پڑھو. یہ نمازوں کے اوقات کی تفصیل یہ قرآن کریم سے ہمیں نہیں ملے گی کہ کتنے بجے یعنی کتنی گھڑیوں پہ سورج کہاں پہ آ جائے، سایہ کتنی مثل ہو جائے. یعنی حدیث کی زبان میں موجودہ دور میں تو گھڑیاں آ گئی نا، یہ منٹوں میں سیکنڈوں میں اس ٹائم کو ہم نے وہ ڈیوائیڈ کر لیا اور پتہ چل گیا. حدیث کی زبان میں یہ سایہ جو ہے، اس سائے کی پیمائش سے اور سورج کے نکلنے اور ڈھلنے سے یہ جو ہے نا یہ اپنا اوقات کا تعین کیا جاتا. اور یہ جو تفصیل ہے یہ صرف اور صرف ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہے. نماز ظہر میں کیا پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں، قرآن کریم کی کسی آیہ کریمہ میں رکعتوں کی، کسی نماز کی تعداد کی رکعتوں کی کوئی تعین نہیں ہے. رکوع کی کیفیت، کتنا جھکنا، کمر کی کیا کیفیت ہوگی، سجدے میں کون سے عضو زمین پر لگیں گے، نمازوں کے اندر رکوع میں کیا پڑھنا ہے، جو حالت سجدہ میں کیا پڑھنا ہے، اتحیات میں ہم نے کیا پڑھنا ہے. قرآن کریم میں یہ اتحیات کے الفاظ بھی موجود نہیں ہیں. تو یہ میرے بھائی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منصب پہ فائد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. نبی صرف یہ نہیں ہوتا کہ نبی صرف اور صرف یہ پیغام پہنچانے والا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا آج بھی گمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اپنا رسالت کا معنی پیغام رسانی، جس طرح کہ ایلچی ہوتا ہے، ڈاکیہ ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے، وہ صرف پیغام پہنچا دیتا ہے، اس کے علاوہ آگے اس کا کوئی کام نہیں ہے. خط ہمارے نام آ گیا، اب ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے کس طرح پڑھتے ہیں. یہ ڈاکیے کی کوئی ذمہ داری نہیں معاذ اللہ. لیکن نبی، یہ رسول کا لفظ اس کے لیے ہے، لیکن نبی اس کے ساتھ اس اللہ تعالیٰ کے کلام کی تشریح بھی کرتا. آپ کو معلوم ہوگا یہ آیہ کریمہ پہلے میں نے آپ کو سنائی ہے، لیکن اس وقت شاید اس کا انداز اور ہو. یعنی ہر بار نیا معنی اس سے اخذ ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے پہلے باب میں، باب کیف کان بعد الوحی میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خدشے سے کہ کہیں میں اس اللہ تعالیٰ کی وحی کو بھول نہ جاؤں، مجھ سے کوئی اس میں خیانت کمی بیشی نہ ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ساتھ اپنے لبوں کو حرکت دیتے تھے تاکہ میں اس کو جلدی سے اپنے سینے میں منضبط کر سکوں، اسے یاد رکھ سکوں.